بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام جب منبر پہ تشریف فرما تھے تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آمین کہی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے آمین کہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ آدمی ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پائے اور رمضان کے اندر اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ تو نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ پاک فرماتے ہیں وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو آدمی آپ کا نام سن کر آپ کے کلمے پڑھنے والا آپ کا امتی آپ پر درود نہ پڑھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، میرے پیارے پیغمبر کا نام آئے، تو مومن کو چاہیے، ایمان والے کو چاہیے، ہمیں چاہیے، مرد عورتیں سب کو چاہیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہاں ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ جب ہمارے پیارے نبی کا نام آئے محمد تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میرا امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے رحمت کی 1 بوند بھی آ جائے تو انسان کی بخشش کے لیے وہی بھی کافی ہے۔ تو درود پڑھنے پر اللہ 1 مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین نے آ کر یہ کلمات اللہ کی طرف سے لائے کہ وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، اپنے گناہ نہ معاف کروا سکے، اور جس کے آگے آپ کا نام مبارک ہے محمد تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھے، درود نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے آمین کہہ دی کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، گناہ نہ بخشوا سکے، اور وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود نہ پڑھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا بھی حق ہے، جس نبی نے ہمارے لیے دن رات دعائیں کی، جو نبی ہمارے لیے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، اللہ میری امت پر رحم فرما، اللہ میری امت کی بخشش فرما، اللہ میری امت کو ہلاکت سے بچا، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب آپ کا نام گرامی محمد آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھ لیں۔ یہ ہمارا بھی حق ہے۔ اگر ہم درود سے کنارہ کشی کریں گے تو اللہ کے نبی نے اور اللہ پاک نے بتا دیا وہ آدمی ہلاک تو ہو سکتا ہے، برباد تو ہو سکتا ہے، آباد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم آباد ہوں، ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، ہم سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، تو آؤ ہم رمضان کی بھی قدر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سننے پر درود بھی پڑھیں اور درود کثرت سے پڑھیں۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ میں نے جب یہ آمین کہی تو جبرائیل امین نے کہا اللہ پاک فرماتے ہیں وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جو اپنے والدین ماں باپ کو پائے اور اپنی زندگی کے اندر، یعنی اس کی زندگی کے اندر اس کے والدین ماں اور باپ دونوں زندہ تھے، ان کو پائے اور اپنے والدین کو راضی نہ کر سکے۔ اگر اس کے والدین ماں باپ اس کے اوپر ناراض ہو کر چلے گئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بھی اس آدمی کے اوپر ناراض ہے
اور اللہ کے نبی بھی اس آدمی کے اوپر، اس شخص کے اوپر ناراض ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آؤ ہم ان ہلاکت سے بچنے کے لیے، اللہ کے نبی نے جو یہ ہلاکت گنوائی ہے، یہ آدمی ہلاکت کے اندر ہے، یہ بربادی کے اندر ہے، تباہی کے اندر ہے، وہ تین شخص، تین قسم کے لوگ ہیں جو رمضان کی قدر نہیں کرتے، رمضان کے اندر اپنے گناہ نہیں بخشوا سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود نہیں پڑھتے، اور اپنے والدین کو اپنی زندگی کے اندر پاتے ہیں لیکن اپنے ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو کر چلے گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی ہلاک تو ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، آباد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے، ہم ہلاکت سے بچ جائیں، ہم تباہی سے بچ جائیں، ہم بربادی سے بچ جائیں، تو آؤ یہ ہم تین کام شوق سے، ذوق سے کر لیں۔ رمضان کی بھی قدر کر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کثرت سے پڑھیں، اور اپنے والدین، ماں باپ کا عزت اور احترام کریں۔ اگر یہ تین چیزوں کا ہم اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بڑی بڑی ہلاکتوں سے بچا کر، اللہ اپنی رحمت سے، اللہ ہمارے اوپر رحمت فرمائیں گے، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہلاکت سے، تباہی سے، بربادی سے بچا کر اللہ ہمیں خوشحالی والی زندگی عطا فرمائیں گے، قبر کے اندر بھی عزت دیں گے، آخرت کے اندر بھی عزت دیں گے۔ دعائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔